السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 16۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے مگر کوئی خاص بات رونما نہیں ہوئی، لیکن لیس کا دل بار بار یہی کہتا تھا کہ یونس خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وقت کوئی ہنگامہ ضرور کرے گا، اور لیس ان ہنگاموں سے نمٹنے یا انہیں ٹال دینے کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا۔ اسے ابھی تک اس بات پر حیرت تھی کہ یونس رہا کیوں کر ہو گیا۔ اس دوران اسے یاد آ گیا کہ ایک دن انان کی ماں نے گڑبڑا کر یونس کی رہائی کی دعا کی تھی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یونس کی رہائی اسی دعا کے زیر اثر ہوئی ہو۔ اس اندھیرے میں دعا اور مناجات کے علاوہ کوئی ایسی تجویز و تدبیر نہیں تھی جس پر دل پوری طرح مطمئن ہوتا ہو۔ آخر اس نے بھی خاموشی سے وضو کیا۔ اس وقت رات کے پہلے پہر کا آغاز ہو چکا تھا اور دنیا محو خواب تھی۔ زاہدہ نے شب بیدار بھی شاید اونگ رہے ہوں گے۔ وہ وضو کرنے کے بعد خنسا کے پاس گیا جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے سرانے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہ خنسا کو یونس کے حوالے کس طرح کر دیتا۔ اس نے خنسا کے قریب ہی جانماز بچھائی اور 2 رکعت نفل ادا کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا۔ اے رب العالمین، مجھے یونس کے شر سے نجات دلا اور محفوظ رکھ۔ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس فتنے کو ختم کر دیا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہا تو میں انان سے شادی بعد میں کروں گا، پہلے حج شکرانہ ادا کروں گا اور 200 فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے اللہ، انان کی ماں کے دل کو مجھ پر مائل رکھ تاکہ انان کی اصولیابی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ وہ یہ چند جملے سجدے میں گر کر بڑی دیر تک دہراتا رہا۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ واقعی زاروں کی طرح رونے لگا۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو رخساروں اور داڑھی کے بالوں پر جمع ہوتے رہے۔ جیسے جیسے آنسو بہ رہے تھے لیس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں بڑے جوش و خروش سے کہا، اے اللہ، تو میری دعا قبول فرما۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ حج شکرانہ کے ساتھ ہی مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری بھی دوں گا۔ اس دعا کے بعد اس کو اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ مناجات کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح جب بیدار ہوا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اس کا دل یونس کے شر، اس کے خوف سے یا اندیشے سے بالکل خالی تھا۔ اس نے خنسا سے ہنس ہنس کر باتیں کی اور انان کو یونس کا نام لے لے کر خوب چھیڑتا رہا۔ اپنی ماں کے پاس گئے اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ قاضی کے پاس جا کر یونس کی شکایت کرے گا۔ وہ ابھی اس کے پاس جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ چند گھڑ سوار دوڑتے قصر کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت انان اور خنسا کسی مسئلے پر بحث مباحثہ کر رہی تھی۔ لیس نے دونوں سے کہا، تم دونوں فوراً قصر کی چھت پر چلی جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں نہ بولنا، نہ نیچے اترنا، مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ دونوں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور قصر کی چھت پر چلی گئی۔ لیس بھاگ کر قصر کے درختوں والے حصے میں چلا گیا اور وہاں جھاڑی میں روپوش ہو گیا۔ انان کی ماں جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ گھڑ سوار دربانوں کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ 4 تھے، ان میں یونس 3 میں سے آگے تھا۔ اس نے انان کی ماں سے اجلت میں پوچھا، لیس کہاں ہے؟ ماں نے جواب دیا، وہ شاید تیرے باپ کے پاس گیا ہوا ہے، کیونکہ جانے سے پہلے اس نے یہی بتایا تھا۔ یونس نے دانت پیسے بولا، اس کی تو خبر واپسی میں لوں گا۔ انان اور خنسا کہاں ہے؟ ماں نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا، ان دونوں کو تو اس قصر سے اسی دن ہٹا دیا گیا تھا جس دن میں نے اپنے دربانوں سے تجھے قصر سے باہر پھینکوایا تھا۔ اتنی دیر میں ان چاروں کے تعاقب میں قصر کے دربان ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ دربانوں نے للکارا، خبردار، جو بھاگنے کی کوشش کی۔ یونس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، دوستو، تم کتوں کو روکو، میں اس پرکالہ آفت سے نپٹتا ہوں۔ اس کے بعد انان کی ماں سے پوچھا، خنسا اور انان جہاں بھی بھیجی گئی وہ پتہ بتا، ورنہ آج میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ماں نے سختی سے جواب دیا، میں نہیں جانتی کہ لیس نے انہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ یونس نے تلوار کی نوک ماں کے پیٹ پر رکھ دی اور ماں نے جواب دیا، تو اپنی تلوار شوق سے اتار دے میرے پیٹ میں۔ جب مجھے ان دونوں کو پتہ ہی نہیں معلوم تو میں کہ خاک کو دوں گی ان کا پتہ۔ اب دربانوں اور یونس کے ساتھیوں میں بڑا سخت مقابلہ ہو رہا تھا۔ یونس نے غصے میں تلوار ماں کے پیٹ میں اتار دی اور چیخا، فنا فی النار سقر۔ ماں نے ایک چیخ ماری اور کہا، سقر میرے لیے نہیں تیرے لیے ہے، میں شہید ہوں، مظلوم۔ چیخ کی آواز لیس نے بھی سنی اور خنسا اور انان نے بھی، لیکن وقت اور موقع کی نزاکت نے انہیں ہلنے نہ دیا۔ اتنی دیر میں دربانوں نے تینوں کو بھگا کر یونس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یونس میں ساتھی کو بھاگتے جو دیکھا تو خود بھی بھاگ کھڑا ہوا اور جتنی تیزی سے قصر میں داخل ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے فرار بھی ہو گیا۔ حملہ آوروں کے فرار ہوتے ہی دربانوں نے قصر کو اندر سے بند کر لیا اور چیخنے چلانے لگے۔ لیس بھی بھاگا، اپنی زخمی ماں کے پاس پہنچا۔ خنسا اور انان بھی نیچے آ گئی اور ماں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ ماں بے ہوش پڑی تھی اور خون بہہ بہہ کر فرش کے پتھر کو سرخ کر رہا تھا۔ اسی پتھر میں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، یہ گڑھا ماں کے خون سے بھرنے لگا۔ لیس اور دربان خون بند کرنے کی تدبیریں کرنے لگے، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی میں کوئی ترکیب بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ماں نے آخری ہچکی لی اور چل بسی۔
انان اور خنسا چیخیں مار مار کر رونے لگی، لیس بھی رو دیا۔ دربانوں نے منہ لٹکا لیا۔ لیس نے کہا رونے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ یونس کو اسی وقت گرفتار کروایا جائے، ورنہ یہ فرار ہو جائے گا۔ لیس کو یونس کا باپ قاضی یاد آ گیا۔ دربانوں سے کہا تم قصر کا خیال رکھو، میں یونس کو گرفتار کروانے جا رہا ہوں۔ لیس کی بدحواسی شکستہ دلی کا یہ حال تھا کہ وہ پاؤں رکھتا کہیں تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کو اب بھی یونس کی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ قاضی کے دروازے پر پہنچا تو دربانوں سے روکا، مگر یہ کسی دیوانی کی طرح داخل ہو گیا اور آواز لگائی، قاضی لبیب بختی دہائی ہے، باہر نکل اور میرا مقدمہ سن اور میری مدد کر۔ قاضی فوراً نکل آیا، اپنے سامنے لیس کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، لیس کیا بات ہے، تجھے کس نے ستایا؟ لیس نے جلدی جلدی واقعہ قتل سنا دیا۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، تاجر حمدون مغیث کی بیوہ کو یونس نے قتل کر دیا؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ لیس نے جواب دیا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ قاضی نے پوچھا، یونس ہے کہاں اور اس بیوہ کو قتل کر کے چلا کہاں گیا؟ لیس نے جواب دیا، قاضی یہ تیرا کام ہے کہ تو میری ماں کے قاتل کا پتہ لگا کر گرفتار کروا دے، میں اسے کہاں تلاش کروں گا؟ قاضی نے جھک کر رازداری سے پوچھا، عجب یہ بتا کہ تیری سلیمہ زندہ ہے یا مر گئی؟ لیس نے مہرائی آواز میں جواب دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ قاضی اچھل پڑا۔ بیوہ کی موت کا قاضی کو بھی ملال ہوا، غصے میں بولا، یہ بہت برا ہوا یونس، تو نے یہ بہت برا کام کیا، تو اپنے کیے کی سزا پائے گا، کیونکہ شرع یہی کہتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ لیس نے کہا، میں اپنی مرحومہ ماں کے پاس جا رہا ہوں، قاتل کی گرفتاری اور اسے سزا دینا آپ کا کام ہے، میں دوبارہ پھر آؤں گا آپ کے پاس۔ لیس چلا گیا۔ قاضی کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر آپ ہی بولا، یونس یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے حمدون تاجر کی بیوہ کو ہلاک کیوں کر دیا؟ حالانکہ میں اس کی بیٹی سے تیری شادی ضرور کروا دیتا اور اس کے بعد میں اس سے شادی کر لیتا، اس طرح اس کی پوری جائیداد اور مال و زر میرے قبضے میں ہوتا۔ یونس تو نے غلطی کی اور تیری پوری زندگی غلطیوں سے گھری رہی، تو نے تاجر حمدون کی بیوہ کو ہلاک کر دیا، تجھے اس کی سزا ملنا چاہیے۔ تم میرا بیٹا ہے تو کیا ہوا، میں اس دنیا کو دکھا دوں گا کہ ایک عادل اور منصف قاضی کے لیے سب برابر ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ تاریخ میں میرا نام بھی آئے گا، لوگ میرے عدل و انصاف کے گن گایا کریں گے۔ اس کے بعد قاضی اندر چلا گیا۔ وہ قصر میں موجود یونس کے پاس گیا تھا جو اناج کی کوٹری میں چھپا ہوا تھا۔ قاضی اس کے قریب پہنچ کر پوچھا، یونس کیا تو یہاں موجود ہے؟ اگر ہے تو باہر آؤ، مجھ سے چند باتیں کر۔ کچھ دیر بعد یونس باہر آ گئے، حیرت سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا جان، میں نے اس خبیث عورت کو اسے ہلاک کر دیا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہی تھی۔ قاضی نے پرجوش آواز میں ڈانٹا، لیکن میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو قتل کرا، کہ تو نے بہت برا کام کیا، اب میں تجھے بچاؤں گا کس طرح؟ یونس سر جھکائے فدوی بنا کھڑا رہا۔ قاضی نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔ یونس تو نے بہت غلط کام کیا۔ یونس نے سرکشی سے جواب دیا، میں نے جو کچھ کیا مجھے یہی کرنا چاہیے تھا اور میں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں۔ قاضی نے اسے ڈانٹا، یونس خاموش رہ، تو نہیں جانتا کہ تو نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تیرا باپ قاضی ہے، لیکن یہ بااختیار قاضی قتل کے مقدمے میں تجھے انصاف نہیں دے سکے گا، معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو عدل و انصاف کی پیشانی پر سیاہ داغ لگا دوں گا۔ یونس نے نیم پاگل کی طرح جواب دیا، میں منہ سے نہیں ڈرتا بابا جان۔ قاضی نے کہا، اچھا تو یہیں رہ، باہر ہرگز نہ آنا، میں کچھ سوچتا ہوں۔ قاضی یہ کہہ کر چلا گیا۔ یونس اپنے ہتھیلیوں پر تھوڑی رکھ کر سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد 3 سپاہیوں نے یونس کو گھیر لیا اور اسے بے بس کر کے گرفتار کر لیا۔ ان تینوں نے یونس کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ یونس عالم یاس میں اپنے قید و بند کی پچھلی صوبتوں کو یاد کرتے ہوئے ہولنے لگا۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔